ہمارے ایک دوست ہیں اہل حدیث ہیں, قابل احترام ہے میرے لیے, ابھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے, امام ابو حنیفہ کا اسپیشل نام لے لے کے نا کہ امام حنیفہ بہت اچھے تھے لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, تو ابو حنیفہ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہے ہو, مجتہدین معصوم تو نہیں ہوتے, ابو حنیفہ سے بھی تو ہو سکتی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو فون کر کے کہوں کہ حضرت ہم نے کب کہا کہ نہیں ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ ان سے غلطی کا جتنا امکان ہے نا, آپ سے غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی آپ سے ہو سکتی, ان سے ہو سکتی آپ سے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ سے, مقصد صرف ابو حنیفہ سے کاٹنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بار بار کے مجتہدین جو ہیں ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم ان کے پابند نہیں ہیں, ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں. بھائی قرآن حدیث کے ابو حنیفہ بھی پابند تھے, آپ بھی پابند ہیں یقیناً ہیں, لیکن ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آپ جب بیان کریں گے تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. اور پھر بھی یقین نہ آئے نا تو کبھی ہم سے ملیں, ہمارے پاس آئیں خوشبو لگا کے, تو ہم آپ کو بتائیں گے ابو حنیفہ سے اجتہادی غلطیوں کا امکان کم ہے, اور آپ لوگوں نے جو فتوے دیے ہیں نا اس میں امکان بہت زیادہ ہے. کتنے کلپ ہیں جو ہم نکال نکال کے چلائیں گے آپ کے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے امکان کم ہوتا ہے, معصوم ہم کسی کو نہیں مانتے, اسی وجہ سے ماہرین کو فالو کیا جائے گا. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, کیا علاج میں اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے کیا؟ اب ایک عام آدمی جو اس لیول کا ڈاکٹر نہیں ہے, چند کتابیں پڑھی ہیں اس نے, وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور کتابوں سے آپ کو دکھا رہا ہو یہ اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ, آپ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کہیں وہ معصوم ہے کیا, ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی یقیناً ہے, لیکن ان سے امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, ایک غلطی کا اہل ہے اور ایک غلطی کا اہل ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر, غلط نتیجے پہ پہنچے پھر بھی 1 اجر, کیونکہ وہ مجتہد ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, اس کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں اور اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے, اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اس سے غلطی ہوگی تو معاف. لیکن ایک آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ غلطی کا اہل ہی نہیں ہے, وہ غلطی کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا, غلطی نہیں کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے ایکسپرٹ, علاج میں اس سے غلطی ہو جائے, ہو سکتی ہے, اس کو پھانسی نہیں ہوگی, پھانسی نہیں ہوگی اس کو, تھوڑا بہت ہوگا, بھائی ڈاکٹر ہے ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایکسپرٹ نہیں ہے اور وہ ٹیکے ٹھوک رہا ہو لوگوں کے, اس ایک ٹیکے سے بھی بندہ مر گیا نا, سیدھا سیدھا لٹکانے کا کیس ہے. سمجھ رہے ہو کہ بھائی تو اہل ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور اگر وہ ٹیکے ٹھیک بھی لگ گئے پھر بھی حکومت اس کو پکڑے گی کہ تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو علاج کر لوگوں کا, تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ تو آج جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو بھی داخل, یہ اتنے ماہر نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا باپ بنا لو قرآن و سنت میں. یہ ہم جیسے ہی ہیں سارے آڑے ترچھے, اتنے اب ماہرین گزر چکے ہیں جو مجتہدین کی صورت میں, ان لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. میں بھی اس میں داخل ہوں. یہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو بھی نہیں سکتے اب, کیونکہ ہمارا علم جو ہے نا 1400 سال کے بعد جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں وہ اوتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی جو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جنہوں نے علم حاصل کیا. وہ سندوں کے محتاج نہیں تھے, وہ ڈائریکٹ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. وہ تو ڈائریکٹ صحابی تابعین سے جا کے مسئلہ پوچھتے تھے. کوئی صحابی سے پوچھ رہا ہے, کوئی تابعین سے پوچھ رہا ہے, کوئی تبع تابعین سے, اپنی زمانے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مسائل پہ فتویٰ دے, ان کو علم. آج کوئی چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا آپ ان سے کٹا کے کہہ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں ہماری تشریحات کو فالو کرو. بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی طارق مسعود نے کہہ دیا ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے. مجتہدین کے مقابلے میں, آپ کے مقابلے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے. تو غلطی کا امکان کس میں کم ہے, کس میں زیادہ ہے. اور پھر بعض مسئلوں میں تو چاروں امام ایک طرف ہوتے ہیں, ابو حنیفہ بھی, امام مالک بھی, امام شافعی بھی, امام احمد بھی. یار اتنے بڑے بڑے چاروں ایک طرف ہیں, ایک مسئلے پر جمع ہیں, اور آپ ایک مارکیٹ میں نئی رائے لے کر آ رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو ان سے وہ معصوم تھوڑی غلطی کا امکان ہے. بھائی چاروں کا اتفاق ہو کے بھی غلطی کا امکان ہونا بہت مشکل ہے. اس میں تو جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں, تراویح کے مسئلے میں, اس کا مطلب آپ سے گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں ان سے نہیں ہوئی ہے.
تو خیر، تو فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا. ہاں میں یہ بات مکمل کر لوں کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، میں کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو مجتہد کہتا، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ مجتہدین کے. آج کل کے اسکالرز کے مقابلے میں کی بات کر رہے ہو تو پھر اس میں ہم نہیں کہتے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت نہ ہوتی تو ہم آپ کو فالو کر رہے ہوتے اور آپ کی باتوں اور نعروں سے متاثر ہو جاتے. ہم سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان اسکالرز کو فالو مت کریں، خدا کی قسم بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. ہر شخص بے لگام اونٹ کی طرح نا قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو کچھ بھی گھول کے پلا رہا ہے. اس کا فتویٰ الگ، اس کا فتویٰ الگ، اس کا فتویٰ الگ، اس کا فتویٰ الگ. ایک عجیب طوفان مچا ہوا ہے.